السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ماہ سیام اللہ رب العزت کی رحمتیں اور مغفرتیں لیے ہمارے سر پر سایہ فگن ہے۔ آج عنوان گفتگو ہے فلسفہ سیام، یعنی روزے کے مقاصد۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم یوں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر واجب کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں فرضیت کے ساتھ روزے کے دو مقاصد بھی بیان فرما دیے۔ پہلا مقصد صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ عمل روزہ پہلی قوموں پر بھی لاگو کیا گیا تھا، لہٰذا جاننا ہوگا کہ پہلی قوموں پر فرضیت کا موجب کیا بنا۔ ایک تو وہی مقصد صیام ہمارے لیے ہوگا، اور روزے کا دوسرا مقصد متصل واضح ارشاد فرما دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آئیے فلسفہ صیام کے ان دونوں پہلوؤں کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تاکہ روزے کی فرضیت کی مقصدیت صراحت سے واضح ہو سکے۔ پہلی اقوام پر روزوں کو واجب کرنے کا موجب کیا ٹھہرا، اس حوالے سے تفسیر قرآن تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تیسری نسل میں ایک بادشاہ تیمور الثالث کے دور میں قحط پڑا، تو ایک شاہی فرمان جاری ہوا کہ صاحب ثروت لوگ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر اپنے قحط زدہ بھائیوں کو دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ محتاجوں کے لیے ایثار و قربانی کا یہ انسانی جذبہ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ وقت کے نبی کو وحی کی گئی کہ اللہ نے اپنے بندوں کی اس ادا کو عبادت کا درجہ دے دیا ہے، اور روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہیں اپنے اللہ سے اجر و ثواب حاصل ہو۔ لہٰذا پہلا مقصد صیام انسانوں کے اندر جذبہ ہمدردی، ایثار اور اخوت کا جذبہ اجاگر کرنا ہوا، کیونکہ روزہ دار عملاً اس کیفیت سے گزرتا ہے جس کا سامنا معاشرے کے مفلوق الحال اور پیٹ بھر کر کھانے سے محروم لوگوں کو شب و روز کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا روزہ دار کی عملی مشق سے باہمی محبت، مروت، انسان دوستی، درد مندی، غمخواری کی لافانی اقدار پروان چڑھتی ہیں۔ اس احساس کا بیدار ہونا روزے کی روح کا لازمی تقاضا ہے۔ گویا بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلانا پہلا مقصد صیام ٹھہرا۔ اس احساس کی بیداری روزے کی روح ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئیں انسان کے انسان۔ یہی جذبہ ایثار و ہمدردی اور خیر خواہی اسلام کا شعار اور اہل ایمان کا شیوا ہے۔ حضرت ابو جہم بن حذیفی بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے اختتام پر میں اپنے چچا زاد بھائی کو زخمیوں میں تلاش کرنے میدان جنگ میں نکلا تو پانی کا مشکیزہ بھی ساتھ لے لیا۔ کہتے ہیں مجھے میرا بھائی زندہ جاں کنی کے عالم میں ملا تو میں نے اسے پانی پلانا چاہا، مگر قریب پڑے ہوئے زخمی ہشام بن ابی العاص نے پانی کی آواز لگائی تو بھائی نے اس طرف اشارہ کر دیا۔ میں اس کے پاس پہنچا ہی تھا کہ قریب سے تیسرے زخمی نے ہائے پانی کی آواز نکالی۔ ہشام نے مجھے اشارے سے ادھر جانے کو کہا، مگر میں جب اس تیسرے کے پاس پہنچا وہ تیسرا دم توڑ چکا تھا۔ پھر واپس ہشام اور اپنے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ یوں تینوں صحابی اپنی جان ایک دوسرے پر قربان کر کے ایثار کی لازوال داستان رقم کر گئے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے لیے ہو، خود مر کے کسی اور کو مرنے سے بچا لو۔ 29 شعبان کو استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظیم
بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، خواہ پانی یا دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور کے ایک ٹکڑے سے، لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا ثواب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کا ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا، جس نے پورے اہتمام سے کسی کا روزہ کھلوایا، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور سیر کر کے پانی پلاتا ہے، اللہ کریم اسے جہنم سے 7 خندقوں کے فاصلے کے برابر دور کر دیتا ہے۔ ان میں سے ہر 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ 500 میل کی مسافت ہے۔ بلا شبہ اللہ تو اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں اور مغفرتیں لٹانے کے لیے انہیں پکار رہا ہے، مگر ہم ہی غافل ہیں۔ اور وہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ میرا۔ ناظرین، روزے کے مقاصد پر بات جاری ہے، بقیہ حصہ 2 میں ملاحظہ فرمائیں۔